صلاح الدین ایوبی کی ایک تحریک جو ہے اس کے سلسلے میں چلتی ہے. آپ دیکھتے ہیں وہ ایک صلیبی جنگوں کا ایک پورا دور ہے صلاح الدین ایوبی کا. اس صلاح الدین ایوبی کے بعد سے پھر یہ مسلمانوں کے قبضے میں آیا. اس طرح آپ دیکھیں تو 638 سے 638 سے 1917 تک بیت المقدس جو ہے یہ مسلمانوں کے قبضے میں رہا ہے. حالیہ والی یعنی بعد رسالت اگر اس کو دیکھیں. اب اس میں مختصر چلتے ہیں، یہ ایک بہت لمبی تاریخ ہے، اس کے مختلف اتار چڑھاؤ مرحلے ہیں اور بہت دلچسپ ہے اور ہر شخص کو اس کی کچھ نہ کچھ بڑی حد تک معلومات ہونی چاہیے. پھر پہلی جنگ عظیم کا ایک دور آیا. برطانیہ اس وقت ایک سپر پاور تھا اور اسی درمیان میں جب یہ پہلی جنگ چل رہی تھی عالمی، برطانیہ سپر پاور، تو اسی درمیان میں ایک صہیونی تحریک چلتی ہے اور یہ دھیرے دھیرے آرگنائز ہوتی ہے. تھیوڈور ہرزل ایک یہودی ایڈوکیٹ تھا جس نے اس کی بنیاد رکھی اور یہ یہاں سے یہ بہت منظم اور آرگنائز ہوتی ہے. اس کا بنیادی مقصد اسرائیلی مملکت کا قیام، یہاں سے یہ تحریک چلتی ہے اور یہیں سے یہ جو آج جو طویل مسائل دیکھ رہے ہیں یہ وہاں سے اس کی بنیاد پڑی ہے. 48 سے نہیں پڑی ہے، وہیں سے اس کی بنیاد پڑی ہے. صہیونی جو ہے یہ ایک مومنٹ ہے، یہودی ایک الگ ایک قوم ہے. ان میں سے کچھ لوگ اٹھے جنہوں نے صہیونی ایک زائونزم کی ایک بنیاد ڈالی انہوں نے اور ایک بہت بڑی تحریک بن کر ابھرائے، بہت ہی آرگنائز، بہت منظم. آج جو آپ کو ہم کو دکھائی دیتا ہے کہ بہت سارے یہودی بھی اس کے خلاف جو ہے غزہ پہ یا ان اٹیک کے خلاف ہے، امریکہ میں ہو رہا، تو ان میں اختلافات ہیں. ان کو یہ لگتا ہے کہ صاحب یہ جو صہیونی تحریک ہے، مومنٹ ہے، اس نے پورے کارپوریٹ اور پورے چیزوں پہ قبضہ کیا اور یہ اس کے پیدا کردہ بہت سارے مسائل ہیں. اور تو کچھ یہودیوں کی ایک بڑی تعداد، ٹھیک تعداد پوری نہیں، وہ اس کے ساتھ نہیں ہیں، وہ اختلافات ہیں. اب یہ صہیونی نام کیوں پڑا؟ کیا ہے یہ صہیون؟ تو یہ یروشلم کے پاس ایک پہاڑی ہے. آپ کو اس کے نام سے سمجھ میں آئے گا کہ اس کا مقصد ایک زائونسٹ جو ہے، زائونزم کا مقصد کیا تھا. تو ایک قلعہ تھا اس پہاڑی پر، اس پہاڑی کا نام ہی صہیون ہے. وہ اس پر ایک قلعہ تھا اور اس قلعے کو حضرت داؤد علیہ السلام نے فتح کیا تھا. اور یہودیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ وہیں سے عالمی حکومت، حضرت داؤد علیہ السلام کی ایک عالمی حکومت کا آغاز ہوا تھا کہ وہاں اخوان کو کچل لو. وہاں زلین ڈالر، ٹریلین نہیں، زلین کہہ رہا ہوں میں آپ سے، زلین ڈالرز خرچ کیے انہوں نے تاکہ اخوان کو وہاں سعودی مصر میں پوری طرح کچل دو. تو آپ دیکھیے کہ ڈاکٹر مرسی جیسا شخص، اس کو قید میں زہر دیا گیا. اس کو مرسی کی یہ بات نے تو رلا دیا، آج تک روتا رہتا ہوں. مرسی نے کہا کہ میں نے جیل میں جب قرآن شریف مانگا تو جیل کے ذمہ داروں نے مجھ کو قرآن شریف نہیں دیا. ان کو شاید معلوم نہیں تھا کہ میں حافظ قرآن ہوں. میں تو قرآن کو دیکھنا چاہتا تھا. ایک زمانہ گزر گیا، میں نے قرآن کو دیکھا نہیں. میں قرآن کو دیکھنے کے لیے میں قرآن مانگ رہا تھا. ویسے تو میں حافظ قرآن ہوں. ایسے بہترین لوگوں کو انہوں نے بے دردی کے ساتھ اتار دیا. چاہے حسن البنا ہو، محمد قطب ہوں، چلیے محمد قطب تو فزیکل ڈیتھ ہوئی، سید قطب ہوں، حسن الحزیبی ہوں، کتنے بڑے بڑے نام ہیں. اتنی بے دردی کے ساتھ اتارا اس لیے کہ ان کی اپنی، یہ چاہتے تھے کہ ان کی اپنی حکومت برقرار رہے، ان کی حکومت برقرار رہے. یہ جو آپ کو اتنے 54-55 مسلم ممالک ملتے ہیں، اپنی حکومت کی برقراری کے لیے یہ برطانیہ، فرانس اور امریکہ کے مرہون منت ہے. اس سے آگے نہیں جا سکتے. تب ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ کیا سب سے پہلے ان کو ختم کرنا چاہیے؟ ہم کو یہ کرنا چاہیے کہ جو ماسس ہیں، جو مسلم ماسس ہیں، جو جہاں کہیں بستے ہیں، وہ اپنے اپنے مقام پر ایکٹیو ہو جائیں. یہاں جتنے ماشاءاللہ نوجوان بچے اور بچیاں، بیٹیاں بیٹھی، عزم کر لیجئے کہ آپ ایک باشعور زندگی گزاریں گے، ذمہ داریوں کے ساتھ زندگی گزاریں.
عیش اور عیاشی سے دور رہ کر زندگی گزاریں گے، انسانوں کی ضرورت بن جائیں گے آپ۔ آج سب سے بڑا موقع ہے، آج سے بڑا موقع کبھی بھی نہیں ہے، یاد رکھیے، اسلام کو پیش کرنے کا۔ انسانوں کو بتائیے کہ یہ ایسا نظام رحمت ہے جو ایسے لوگ تیار کرتا ہے۔ سب سے بڑا دعوتی کام کا بہت بڑا